عالمی دباؤ مسترد، اسرائیل کی ہٹدرمی برقرار، لبنان کے دارالحکومت بیروت پر پھر فضائی حملے میں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا، 6 شہری جاں بحق، 46 زخمی ہو چکے۔ عالمی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں 46 لبنانی شہید اور 85 زخمی ہوئے۔ حزب اللہ جنگجوؤں کی صہیونی فوج سے جھڑپیں، 7 اسرائیلی فوجی جہنم واصل، 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ صہیونی فوجیوں کے اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر بھاگنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ اسرائیل پر ایران کے میزائل حملے کے بعد اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، مختلف رکن ممالک کے مندوبین کا خطے کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ اسرائیل نے خطے کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ایران نے 200 سے زائد میزائل داغ کر اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ لیا۔ اسرائیل کے 3 ایئر بیس اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا، 80% میزائل اہداف پر گرے۔ اسرائیل کو اپنے ہر اشتعال انگیزی کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے جنگی جرائم کو رکوائے۔ ایرانی مندوب: ایران کو اسرائیل پر میزائل حملوں کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ اسرائیلی مندوب کا دھمکی امیز بیان۔ امریکی مندوب کا ایک بار پھر اسرائیلی دفاع یقینی بنانے کا اعلان۔ ایران خطے میں اسرائیل اور امریکی اثاثوں کو نشانہ بنانے سے باز رہے، امریکی مندوب۔ امریکہ کا پاسداران انقلاب پر پابندی لگانے کا مطالبہ، سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکی مندوب کا موقف۔ سلامتی کونسل ایران کے حملے کی مذمت کرے، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے، امریکہ اسرائیل کی مدد جاری رکھے گا، اسرائیل جوابی حملے میں شہریوں کی حفاظت یقینی بنائے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے کہا، مشرق وسطیٰ میں بڑھتی آگ آتش فشاں کی شکل اختیار کر رہی ہے، مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا وقت آ چکا، لبنان میں ہر طرح کی جنگ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ انتونیو گوتریس نے ایرانی حملے کی درست الفاظ میں مذمت نہیں کی۔ گوتریس دہشت گردوں کی پشت پناہی میں مصروف ہیں، وہ جعلی سیکرٹری ہیں، اسرائیلی وزیر خارجہ کا بیان۔ پاکستان کا مشرق وسطیٰ میں تناؤ میں کمی اور تنازعات کے حل کا مطالبہ، مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے تناؤ پر گہری تشویش کا بھی اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، تمام فریقین امن کو ترجیح دیں۔ لبنان پر حالیہ حملے نے کشیدگی میں مزید شدت پیدا کر دی۔ اسرائیل بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے تناؤ میں کمی کے لیے کردار ادا کرے۔ 2 ریاستی حل مسئلہ فلسطین کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کا ضامن ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل کرنا ہے تو ثبوت لائیں، پیپلز پارٹی سزائے موت کے خلاف ہے، ویسے بھی صدارتی معافی کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ 9 مئی کے واقعات بغاوت کے قریب ترین تھے، 25 اکتوبر سے پہلے ترامیم ہوئی تو 19ویں ترمیم جیسی مشکلات نہیں ہوں گی، آئینی عدالت کا معاملہ ایسے نہیں چھوڑیں گے، پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ صدر سے سارے اختیارات لے کر وزیر اعظم کو دیے تو عدالت کے کیوں نہیں؟ حکومت نے ہم سے پہلے ترمیم کا آئیڈیا عدلیہ سے شیئر کر دیا، اس کے بعد مخصوص نشستیں ہی ہم سے چھین لی گئیں۔ آئینی عدالت کے سربراہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا جسٹس منصور 3 سال کے لیے ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی صحافیوں سے گفتگو، پیپلز پارٹی چیئرمین سے سپریم لیڈر پریس ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات، آئینی عدالت اور عدالتی اصلاحات سے متعلق تبادلہ خیال۔ کارکردگی 0، مار دھاڑ اور احتجاج میں نمبر 1۔ جیل میں بیٹھے شخص سے پوچھیں خیبر پختونخوا کے لیے کیا کیا۔ خیبر پختونخوا میں اسپتالوں کی سہولیات نہیں ہیں، ان سے پوچھیں بلین ٹری سونامی، 350 ڈیم اور دوسری اسکیمیں کہاں ہیں۔ لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، پوچھتے نہیں 50 لاکھ گھر کہاں ہیں۔ نواز شریف سیاسی مخالفین پر برہم، انتشار کی سیاست سے کے پی اور پنجاب میں لڑائی کرانا چاہتے ہیں۔ کیا تم پنجاب اور خیبر پختونخوا کی لڑائی اور خون خرابہ چاہتے ہو؟ صدر مسلم لیگ نون کا تقریب سے خطاب، اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کے تحت مستحق افراد میں چیک تقسیم کیے۔ سیاست کی اجازت مل سکتی ہے، دہشت گردی کی نہیں،
آپ نے تعلیم، علاج، روزگار کے لیے آنا ہے تو میرے صوبے کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر آپ نے احتجاج، توڑ پھوڑ یا آگ لگانے کے لیے آنا ہے تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ مریم نواز کا سیاسی حریفوں کو دو ٹوک پیغام۔ اڈیالہ جیل میں موجود شخص کو عوام کا کوئی احساس نہیں۔ لاہور میں انہوں نے جلسہ کیا اور پورے پنجاب سے 2000 لوگ نکلے۔ ان کا پورا فوکس گالم گلوچ پر ہے۔ کسی کی گالم گلوچ کا جواب دینا میری تربیت نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں نئے باب کا آغاز۔ ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر شاندار استقبال کیا۔ ملیشیا کی اعلیٰ سطح کی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں کے وفد کی بھی پاکستان آمد۔ مہمان وفد پاکستانی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں سے ملاقات کرے گا۔ دونوں ملکوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ ڈی چوک میں کل ہر صورت احتجاج کیا جائے گا۔ تحریک انصاف ڈٹ گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ ڈی چوک میں احتجاج کے حوالے سے حکمت عملی پر غور۔ گزشتہ احتجاج میں منصوبہ بندی ناقص تھی، اس لیے راستے سے ہی واپسی کرنا پڑی۔ اجلاس میں گفتگو۔ اس بار مخصوص اور تربیت یافتہ دستہ قافلوں سے پہلے جائے گا، مشینری قافلوں سے آگے ہوگی۔ تمام تیاریوں کے ساتھ جائیں گے۔ تمام قافلوں کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود قیادت کریں گے۔ اجلاس میں فیصلے۔ یہ بال جو بالکل درست ہے۔ یہ جو اب سیلری کلاس پہ ہے یا مینوفیکچرنگ کے جو ریٹس ہیں، یہ تو اب اٹ ول بی دیئر ڈیورنگ دا نیکسٹ بجٹری سائیکل۔ تو یہ جو آپ کی بات ہے یہ درست بات ہے کہ یہ ان دا نیکسٹ بجٹ، so by the time inshallah we get into March, April of next year, we should be ready to see how we can rationalize some of these rates, because we have now proven track record of increasing the tax base and increasing the tax net. To GDP ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے انرجی جو ہے ریفارم اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور جو ایس او ایز میں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور اس میں جو لیکیجز ہو رہی ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر بوجھ اگلے مالی سال تک کم نہیں ہوگا، وزیر خزانہ نے واضح کر دیا۔ امید ہے اسٹیٹ بینک مزید پالیسی ریٹ کم کرے گا۔ گزشتہ ایک سال میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد دگنا ہوئی، 5 لاکھ نئے فائلرز شامل ہوئے، 50 ارب روپے کا ریونیو بھی آیا۔ حکومت نان فائلرز کے خلاف ایکشن لے رہی ہے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، 10 آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے۔ آئی پی پیز کی نجکاری کے حوالے سے رواں ماہ کی ٹائم لائن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ پاکستان کا مشرق وسطیٰ میں تناؤ میں کمی اور تنازعات کے حل کا مطالبہ۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے تناؤ پر گہری تشویش کا بھی اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے تمام فریقین پر زور دے رہے ہیں کہ امن کو ترجیح دی جائے۔ لبنان پر حالیہ حملے نے کشیدگی میں مزید شدت پیدا کر دی۔ اسرائیل بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے تناؤ میں کمی کے لیے کردار ادا کرے۔ 2 ریاستی حل مسئلہ فلسطین کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کا ضامن ہے۔ اسرائیل کا بیروت پر فضائی حملہ، متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، کئی مقامات پر آگ لگ گئی، بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا خدشہ۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کے لبنان میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ حزب اللہ جنگجوؤں کی صہیونی فوج سے جھڑپیں، 7 اسرائیلی فوجی جہنم واصل، 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ صہیونی فوجیوں کی اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر بھاگنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ اسرائیلی فوج نے سرحد پر قائم علاقہ اڈیسا سے لبنان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ حزب اللہ فائٹرز کی اسپیشل انفینٹری رضوان فورس سے تصادم ہوا۔ لبنانی سرحد کے قریب اسرائیلی فوج نے ہیلی کاپٹر میں اپنے فوجیوں کو ریسکیو کیا۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر مظالم جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں 51 فلسطینی شہید، 82 زخمی ہوئے۔
खान यूनस में इसराइली बमबारी 25 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी, शहदा की मजमूई तादाद 41,679 हो गई, 96,625 जख्मी हो चुके। वस्ती गजा में सेहूनी हमलों में 25 के करीब फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया। इसराइली गोलाबारी में बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने पैरामेडिक्स और सिविल डिफेंस के अरकान को बमबारी की जगह पर जाने से रोक दिया। अमरीका में समुद्री तूफान हेलियन की तबाहकारियां, हलाक अफराद की तादाद 150 से तजावुज कर गई। शुमाली और जनूबी कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा और वर्जीनिया में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन आज शुमाली कैरोलिना में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस भी सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का जायजा लेने जॉर्जिया जाएंगी। नेपाल की दारुल हुकूमत खटमंडू में भी सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। सैकड़ों घर सैलाब में बह गए, हजारों शहरी बेघर, 35 बच्चों समेत 117 अफराद लकमा अजल बन गए। यूनिसेफ का फौरी फूड एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। और विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आलमी मेला आज से यूएई में सजेगा। 10 टीमें ट्रॉफी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। इफ्तिताही मैच बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान होगा। कौमी टीम भी आज श्रीलंका का मुकाबला करेगी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन, कोचेस की निगरानी में खिलाड़ियों ने 3 घंटे प्रैक्टिस की।